بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نظم جاوید کے نام کی مشق کو حل کرنے لگے ہیں۔ اس کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نظم کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کے درج ذیل سوالات کے جواب لکھنے ہیں، جو کہ پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، نظم کے حوالے سے تصور خودی بیان کریں۔ پہلا سوال یہ لکھا ہے، اس کا جواب ہے نظم جاوید کے نام خط میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تصور خودی کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو خودی کے شعور اور اس کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک خودی انسان کی شخصیت کا وہ جوہر ہے جو اسے عظیم بناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خودی کا مطلب اپنی ذات کو پہچاننا ہے، اپنے مقام کو سمجھنا اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ انسان جب اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے تو وہ بلند مقاصد حاصل کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نظم میں جاوید کو، جو کہ ان کے بیٹے ہیں، جاوید کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی خودی کو مضبوط کر لے اور دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو کر ان کے خیال میں خودی کی مضبوطی انسان کو باوقار بناتی ہے اور اس کی زندگی کے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے قابل اس کو بنا دیتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خودی کا راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے۔ ان کے نزدیک خودی کا راستہ مشکل ہے، لیکن یہ غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دوسرا سوال، آدم ہے صاحب مقصود سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، آدم ہے صاحب مقصود سے شاعر کی مراد ہے کہ انسان کائنات میں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے مطابق انسان محض ایک مخلوق نہیں بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نائب ہے، جسے کائنات میں ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسان کو اپنی خودی کی پہچان کرنی چاہیے اور ترقی کرنی چاہیے تاکہ وہ تخلیق کے مقصد کو پورا کر سکے، کہ وہ دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد پورا ہو سکے۔ یہ مقصد انسان کی روحانی اور اخلاقی ترقی، کائنات کی تسخیر اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے پر مبنی ہے۔ انسان کو اپنے اعمال، خیالات اور کردار کے ذریعے کائنات میں اپنا مقام واضح کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بلند مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ لہٰذا صاحب مقصود کا مطلب ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے کائنات کی تخلیق کا مرکزی مقصد بنایا ہے اور اسے اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے ایک عظیم کردار ادا کرنا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، تیسرا سوال ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ زاغ ایک لفظ ہے، بلند پروازی کہ زاغ جو ہے اس میں بلند پروازی کیوں نہیں ہے، نہ ہونے کی کیا وجہ بیان کرتے ہیں۔ زاغ کہتے ہیں کوے کو۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں زاغ یعنی کوے کو اکثر منفی صفات کا حامل پرندہ قرار دیا ہے اور اسے شاہین کے برعکس پیش کیا ہے۔ شاہین بلند پرواز، آزاد خیال اور بلند حوصلگی کی علامت ہے، جبکہ زاغ کوے کو محدود سوچ، مادیت پرستی اور پست خیالات کا نمائندہ قرار دیا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق زاغ میں، کوے میں بلند پروازی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد کی کمی ہوتی ہے۔ زاغ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی بقا اور دنیاوی مفادات کے پیچھے بھاگتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں بلند پروازی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ آگے ہے طبیعت کی پستی۔ زاغ کی طبیعت میں پستی اور خود غرضی ہے،
وہ دوسروں کی بھلائی اور بلند مقاصد کے بارے میں نہیں سوچتا، اس لیے وہ بلندی کی طرف نہیں جا سکتا۔ آگے ہے مادیت پرستی۔ ذاق کو اپنی زندگی میں صرف مادی ضروریات پر توجہ دیتا ہے، جیسے کھانے کی تلاش۔ اس کی سوچ مادی دنیا تک محدود ہے، جبکہ بلند پرواز سوچ روحانیت اور اعلیٰ دنیا تک محدود ہے۔ جبکہ وہ کہتا ہے کہ اس کی سوچ مادی ہے اور جو بلند پرواز سوچ ہے روحانیت اور اعلیٰ مقاصد کی طلب کرتی ہے۔ آگے ہے آزادی کی کمی۔ ذاق کو زمین سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اور وہ اسیر خاک رہتا ہے۔ وہ آزاد فضاؤں میں پرواز کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا جیسا کہ شاہین کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے زیر نظم جو یہ نظم ہے اس کے اندر شاہین کے بچے کون ہیں؟ زیر نظر نظم میں شاہین کے بچے سے مراد مسلمان نوجوانوں کو لیا گیا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں شاہین ایک مثالی کردار کی علامت ہے جو بلند حوصلگی، آزاد خیالی، خودداری اور جستجو کا نمائندہ ہے۔ اسی طرح شاہین کے بچے وہ نوجوان ہیں جنہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی فکر اور تربیت سے ان اعلیٰ صفات کا حامل بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بہت اعلیٰ صلاحیتیں پیدا ہوں، وہ بہت اچھی قوم، صف اول کی قوم بنے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان نسل کو ہمیشہ بلند پرواز اور آزاد سوچ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان دنیاوی لذتوں، مادی مفادات اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو کر اپنے مقصد حیات کو پہچانیں اور دین و دنیا کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ لہٰذا شاہین کے بچے ان نوجوانوں کی علامت ہیں جو اپنی خودی کو پہچانتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 5 ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نوجوانوں کے لیے کیا دعا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان نوجوانوں کے لیے ہمیشہ بلند مقاصد، عظیم کردار اور کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی دعاؤں کے اہم پہلو درج ذیل ہیں، جیسے پہلے ہے بلند پروازی اور عظیم مقصد۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے کہ نوجوان بلند پرواز شاہین کی طرح ہوں، جو اپنی منزل کو پہچانتے ہیں اور دنیاوی لذتوں میں گرفتار نہیں ہوتے۔ وہ چاہتے تھے کہ نوجوان اعلیٰ مقاصد کے لیے اپنی توانائیاں وقف کرے۔ تو یہاں پہ ایک شعر ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آگے سوال نمبر 6 ہے آخری سطر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جواب اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ آخری شعر میں یا آخری سطر میں یہ شعر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل کی حالت بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں روشنی ڈالے اور انہیں سیدھے راستے پر چلائے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی اور خود احتسابی کا اظہار ہے، جس میں وہ اپنے رب کے سامنے جھک کر رہنمائی اور اصلاح کی طلب کرتے ہیں۔ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اندر جھانکنا اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نظم کا خلاصہ ہم نے یہ لکھا ہے، نظم جاوید کے نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور نظم ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام لکھی۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان نسل کو زندگی کے اہم اصولوں اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی نصیحت کی ہے۔ یہ نظم زندگی کی حقیقتوں، جدوجہد اور مقصد کے بارے میں گہرے خیالات پر مبنی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے جاوید کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے اندر غیرت، خودداری اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ وہ جاوید کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سچائی، محنت اور ثابت قدمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے اندر آزادی اور خود مختاری کو پیدا کریں اور کسی بھی مشکل وقت میں مایوس نہ ہوں۔ اگر یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے اور ایک تقریر اس میں دی گئی ہے کہ ہم نے نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، اس پہ ایک تقریر لکھنی ہے جو کہ ہم نے لکھی ہے۔ معزز سامعین سے ہم شروع کریں گے۔ آج میری تقریر کا موضوع علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مصرع نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری۔ یہ مصرع علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ خودی، حقیقی ایمان اور اسلامی تعلیمات کا عکاس ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری مسلمانوں کو ان کی اصل شناخت یاد دلاتی ہے اور انہیں عمل و ایمان کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس مصرعے میں مومن کی نشاندہی کرتے ہیں جو اپنی اصل پہچان کھو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی مومن وہ ہے جو اپنی خودی کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور مادی دنیا کے لالچ میں نہ پڑے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مومن دنیاوی امیری میں نہیں بلکہ روحانی بلندی اور قرب الہی میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اشعار ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ مومن کی اصل امیری اس کا ایمان، عمل اور خدا سے تعلق ہے۔ وہ مادیت کے پیچھے بھاگنے کی بجائے خود کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو تقدیر ہے تدبیر ہے تقدیر کے مانند۔ معزز سامعین، ہمیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے مادی دنیا کی بجائے اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہی حقیقی مومن کی شناخت ہے۔ آگے ہماری زبان شناسی ہے اس میں کچھ اعراب لگانے کے کوسچن ہیں جو کہ بہت ایزی ہیں۔ آگے اس میں ہے کنایا، کنایا اور کنایا کی اقسام، یہ والے جو اس پہ ایک الگ سے ویڈیو میرے چینل پہ بنی ہوئی ہے، کنایا کی، تشبیہ کی اور استعارہ کی، مجاز مرسل کی، کنایا کی اقسام کی، یہ آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے کنایا اور مجاز مرسل کو الگ الگ کرنا ہے۔ یہ والا فقرہ جو ہے یہ کنایا ہے اور یہ والا، باقی سب مجاز مرسل ہیں۔ آگے ہے لغت اور تھیسورس کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل الفاظ کے معنی اور دو مترادفات لکھیں۔ یہ ہم نے لکھے ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں، یہ معنی ہیں، یہ مترادفات ہے۔ عمر جاویدہ، ہمیشہ کی زندگی یا ابدی زندگی، یہ اس کا معنی ہے اور مترادف اس کا یہ ہے حیات ابدی اور دوسرا زندگی دو عام۔ آگے ہے صاحب مقصود، کامیاب شخص، مقصد یا مراد کو پانے والا، یہ اس کا معنی ہے۔ کامیاب، یہ اس کا مترادف ہے اور مراد حاصل کرنے والا، یہ بھی اس کا مترادف ہے۔ آگے ہے خانقاہ، خانقاہ ہوتی ہے وہ جگہ جہاں صوفی اور درویش عبادت اور روحانی تربیت کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے اور اس کا جو مترادف ہے وہ آستانہ اور درگاہ، دونوں لکھ دیے ہیں ہم نے۔ آگے ہے ظریف، خوش مزاج، لطیفہ گو، جیسے بچوں کی اردو کی جو کتاب ہوتی ہے وہاں پہ جو جوکر بنا ہوتا ہے اس کو ظریف کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا مترادف کیا ہے، مزاحیہ اور خوش گفتار۔ آگے ہم نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کا درست جواب یہ، اور کنایا کے لغوی معنی اشارہ، اور کنایا کی قسمیں ہیں 8 قسمیں ہیں، اور اس کا صحیح جواب یہ ہے، صحیح جواب یہ ہے اس کا صحیح جواب اور یہ اس کا صحیح جواب۔ یہاں پر ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔